حافظ نعیم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ چارج لینے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو بھیج رہے ہیں ٹاؤن چیئرمین کے پاس کہ ہمیں چارج دے دیجئے، ہم تو فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کریں گے، ہم فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کریں گے۔ بھائی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ یہاں پورا ایک کے ایم سی موجود ہے، ٹاؤنز کا پہلے ڈی ایم سی تھا، یہاں یہ پورا سسٹم موجود ہے، یہاں کے افسران موجود ہیں کے ایم سی کے۔ یہ افسران اس قابل بھی نہیں سمجھے جائیں گے کہ ان کو کسی بھی شعبے کا ہیڈ بنایا جائے۔ وہ سارے سندھ حکومت فراہم کرے گی اور کراچی کے لوگوں کو جو ہے کے ایم سی اور ٹی ایم سی سے اور یو سی سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ کہاں جائیں گے یہ کراچی کے افسران؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قبضہ سسٹم ہے جو کراچی کے اوپر وڈیرہ شاہی قبضے کا نظام، اس کے مطابق یہ پورا کام کر رہے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ کوئی باضمیر آدمی سندھ حکومت میں موجود ہے، کوئی وزیر، کوئی مشیر جو یہ بات کر سکے کہ یہ زیادتی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ؟ جاب تم ان کو نہیں دیتے، پولیس میں ان کو نہیں رکھتے، تعلیم کے شعبے میں ان کو اپوائنٹ نہیں کر رہے۔ پرنسپل جو ہے وہ اب زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ جب یہاں سے کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس گریڈ کے اوپر یہاں کے لوگوں کو اپوائنٹ کریں، آپ انٹیریئر سندھ سے یہاں پر منتقلی کر دیتے ہیں اور وہاں پر آپ آسامی کریٹ کر دیتے ہیں۔ گویا کراچی کے لوگوں کے لیے نہ تعلیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور نہ تعلیم کے شعبے میں جاب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ صحت کے شعبے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ پولیس کا میں نے آپ کو بتایا، ٹریفک پولیس کا میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو ذرا سے رہ گئے تھے کے ایم سی اور ٹی ایم سی اگر تھوڑے بہت، تو اس میں بھی یہاں کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ملازمین نے اس کے اوپر ایک کیس کیا ہوا ہے اور ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، ہم اس کیس میں انشاءاللہ انٹروینر بنیں گے۔ اور یہ حق ہے کراچی کے لوگوں کا اور ان کے ملازمین کا کہ جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہے، کام کر رہا ہے اپنا، اور اس کا اپنا ایک وقت طے ہو چکا ہے، اس نے کام کیا ہوا، اس کا اپنا گریڈ ہے، اس کے مطابق وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن سکتے ہیں۔ اور یہ جو یونیفائڈ گریڈ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، تاکہ ساری کی ساری اجارہ کا نظام انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ اب آپ آئیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ دنیا کے شہر پہ ہم نے اپنی صوبائی سطح پر ایک بورڈ بنا دیا کچرا اٹھانے کے لیے، تو پتہ چل جائے گا بلاول صاحب کو کہ دنیا میں ان کو کیا جواب ملے گا۔ نیو یارک میں جا کر بتائیں، لندن میں جا کے بتائیں، استنبول میں جا کے بتائیں، یہ کوالالمپور میں جا کے بتائیں کہ ہم بلدیاتی نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تحت چلاتے ہیں اور جو بلدیاتی منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بتائیں تو ان کو پتہ چلے گا یہ کتنے زبردست طریقے سے بلدیاتی منتخب نمائندے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بتائیں تو ان کو پتہ چلے گا یہ کتنے زبردست طریقے سے ترقی کر رہے ہیں پاکستان میں اور کیا کیا ان کے خواب ہیں۔ تو یہ حال انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب کہ میں ہوں چیئرمین۔ بھائی آپ چیئرمین ہیں تو ڈیولوشن آف پاور کس کو کہتے ہیں؟ آپ اٹھائیں گے سب جگہ سے کچرا جا کے، آپ اپنے ٹاؤنز کے تحت منتقل کریں گے نا، آپ یو سیز میں منتقل کریں گے نا اس نظام کو، لیکن اتنے 1.5 سال میں آپ خود ایڈمنسٹریٹر رہے اتنے عرصے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، پہلے سے طے کر دینا چاہیے تھا۔ اتنے عرصے میں یہی طے نہیں ہوا کہ موجودہ ٹاؤنز کی بنیاد پہ ہی یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پورا نظام ہے اس کو جو ہے وہ آپ منتقل کر دیتے اور یو سیز کی بنیاد پہ کر دیتے، پچھلی یو سی کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہوچ پوچ یہ پورا سسٹم چل رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا اگر جماعت اسلامی کے یہ 9 ٹاؤن جو مین اسٹریم شہر ہے، اگر صفائی کا کوئی تاثر بنا اس دفعہ، اس لیے کہ یہ دیوانہ وار انہوں نے کام کیا، ان کے پاس کوئی چارج نہیں تھا، یہ لگے رہے، ان کی ٹیم لگی رہی اور تمام کونسلر لگے رہے جماعت اسلامی کے، تمام یو سی چیئرمین وائس چیئرمین لگے رہے اور انہوں نے محنت کر کے جو کوارڈینیشن ممکن ہو سکتی تھی وہ کی اور کسی حد تک آپ نے دیکھا کہ مین شہر جو تھا وہ آپ کو صاف نظر آیا۔ لیکن جو ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہیں وہ بھی جا کر دیکھ لیں، اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت شہر کے ان مضافاتی علاقوں کا انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے، کچرے کے حوالے سے بھی اور اس وقت عید الاضحیٰ کے موقع پہ علائشوں کے حوالے سے بھی۔ تو بہرحال ہم تو اپنے اختیار سے زیادہ کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کریں گے، لیکن ہم کراچی کے عوام کا اختیار چھوڑ نہیں سکتے ان وڈیروں کے ہاتھوں میں، ان جاگیرداروں کے ہاتھوں میں۔ سامنے رکھ دو ایک بندہ اور پیچھے کارروائی پوری ڈالو، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ منتقل کرنا پڑے گا پورا کا پورا سسٹم، اس کے بغیر کیسے سسٹم چلے گا؟ اب ہمیں بتائیں نا کہ جو آپ نے معاہدہ ایک کمپنی کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ معاہدہ کیا ہے، وہ کتنے پیسوں کا معاہدہ ہے، وہ کہاں کہاں کیا ہوا ہے، اس میں کتنا عملہ ان کا ہے، کتنا انہوں نے ٹھیکیداری نظام کے تحت اور پھر ٹھیکیدار در ٹھیکیدار بنا کر سسٹم چلا رہے ہیں۔ اس میں تو یہ بات طے ہے
کہ یو سی میں کوئی گاربیج سینٹر، کوئی کچرا کنڈی ہوگی نہیں. گھروں سے اٹھایا جائے گا گاڑیوں کے ذریعے سے، اور جو باکسز ہیں اس کے ذریعے سے جو بڑے اسٹیشنز ہیں گاربیج اسٹیشن ان تک منتقل کیا جائے گا. لیکن اس وقت جگہ جگہ کچرا کنڈیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کہ پیسے ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے آپ لے رہے ہیں. ہمارے دیے ہوئے ٹیکسوں سے آپ نے یہ بورڈ بنایا ہوا ہے اور کمپنیوں کو ٹھیکے دیے ہوئے، لیکن گھروں سے اٹھانے کا نظام تو آپ نے نہیں بنایا ہوا. کچرے کا ڈسپوزل کا نظام تو آپ نے سسٹم ٹھیک سے نہیں بنایا ہوا. تو پیسے کیوں جا رہے ہیں پھر ہمارے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ جن علاقوں میں لوگ گھروں سے کچرا اٹھا رہے ہیں کچھ، تو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت نہیں ہو رہا، بلکہ الگ سے لوگ پیسے دیتے ہیں. جب الگ سے لوگ پیسے دیتے ہیں تو پھر آپ یہ پیسے کیوں وصول کر رہے ہیں ہم سے؟ پھر کمپنی کو یہ پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو کرپشن در کرپشن، لوٹ مار اور لوٹ مار، بس یہی ان کا سلوگن ہے، یہی ان کا کام ہے. اس لیے بناتے ہیں یہ بورڈ، اس لیے یہ کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بناتے ہیں، اس لیے وہاں پر پورا کا پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں، سسٹم کے نام سے کرپشن کرتے ہیں. پورشنز کا دھندا چل رہا ہے، جو ناجائز قبضے ہیں وہ چل رہے ہیں. زمینوں پہ لا کے لوگوں کو، غریبوں کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے نام کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور کروڑوں روپے کی ڈیل کبھی بلاول ہاؤس میں ہوتی ہے اور کبھی سی ایم ہاؤس میں ہوتی ہے. اور یہ سارے دھندے یہاں پر چل رہے ہیں. یہ شہر، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.